الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج من النار ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیو دوستو بزرگو، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الجمعہ کی 2 سے 3 آیاتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے جس طرح انسانوں میں بعض شخصیات کو بعض کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے، اسی طرح بعض مہینوں کو دوسرے بعض مہینوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ تو دنوں میں بھی بعض دن دوسرے بعض دنوں کے اوپر فوقیت اور شرافت میں ان سے، عظمت میں ان سے بڑھ کر، وہ دن جو دوسرے باقی دنوں سے فضیلت میں، شرافت میں، عظمت میں، برکت میں افضل ترین ہیں، ان میں سے ایک جمعے کا دن بھی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، جمعہ جو ہے یہ مکۃ المکرمہ میں فرض ہوا، لیکن چونکہ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی، ابتدا میں مسلمان مغلوب تھے، تو وہاں پر جمعے کا عملی اظہار نہیں ہو سکا۔ فرضیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکی تھی، لیکن اس کا جو عملی اظہار ہوا اس شعار اسلام کا، وہ مدینہ طیبہ میں ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلے جمعہ ادا کرنے والے تھے، پہلے امام تھے، وہ تھے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ جمعے کی نماز جو ہے وہ پڑھائی تھی، اور اس طرح یہ جو شعار اسلام کی ایک عظیم نشانی جو جمعہ ہے، اس کا آغاز ہوا، عملی طور پر اس کا آغاز ہوا مدینہ طیبہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر انہوں نے قیام فرمایا، پھر وہاں سے ہجرت کی مسجد قباء کی طرف، قباء بستی کی طرف، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا چند دن۔ وہاں سے پھر
آگے بنو سالم بن عوف کی جو بستی ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور زندگی میں پہلی دفعہ جمعہ ادا کیا وہاں، اور پھر وہاں سے آگے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے۔ بعد میں اسی جگہ پر جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جمعہ ادا کیا تھا، مسجد جمعہ وہاں پر بنا دی گئی، اور آج بھی وہ موجود ہے وہاں پر۔ تو یہ جو جمعہ ہے یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ اسلام کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ مسلمانوں کی وحدانیت اس سے جڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت اس سے جڑی ہوئی ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، وہ دن جن میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن، یعنی تمام دنوں میں افضل ترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، یہی وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اسی دن۔ وفیہ ادخل الجنہ، اسی جمعے کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور یہی وہ دن تھا کہ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور قیامت بھی قائم نہیں ہوگی مگر جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا آپ مطالعہ فرمائیں، خاص کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، وہ جمعے کے دن خوف محسوس کیا کرتے تھے جب تک سورج طلوع نہ ہو جاتا۔ صبح نماز کے بعد وہ خوف میں ہوتے تھے کہ پتہ نہیں آج کا سورج طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سورج تو طلوع نہیں ہوگا مشرق سے۔ تو اس خوف میں جمعے کا دن گزارتے تھے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا تھا تو پھر ان کا خوف ختم ہو جاتا تھا کہ یہ وہ جمعہ نہیں ہے جس کو قیامت قائم ہے۔ صرف صحابہ نہیں، ایک اور روایت میں آتا ہے، طویل روایت ہے مسند احمد کی، سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظیم ترین دن ہے، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اسی میں قیامت قائم ہوگی، مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ، کوئی مقرب فرشتہ نہیں، ہر مقرب فرشتہ، اسی طرح آسمان، اسی طرح زمین، ولا جبال، اسی طرح پہاڑ، ولا بحر، اور اسی طرح سمندر، الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن وہ بھی خوف محسوس کرتے ہیں۔ کس وجہ سے خوف محسوس کرتے ہیں؟ کہ حدیث میں یہی آیا ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی، تو دنیا کی ہر چیز اس دن خوف محسوس کرتی ہے کہ کہیں یہی دن وہ نہ ہو کہ جس میں قیامت قائم نہ ہو۔ ہر چیز، ہر مخلوق جو ہے وہ خوف محسوس کرتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا ہم اپنی زندگیوں کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمارے اندر سے وہ خوف ختم ہو چکا ہے بالکل۔ وہ قیامت کا خوف، قیامت کی ہولناکیاں، وہ تمام چیزیں جو ہے ہم بھول چکے ہیں بالکل۔ دل ہمارے غافل ہو چکے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا دن جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، وہ اپنی غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں۔ دن بدن ہر دن جو ہے وہ اپنی قبر کے نزدیک ہو رہے ہیں، اپنے حشر کے نزدیک ہو رہے ہیں، اپنے حساب کے نزدیک ہو رہے ہیں۔ لیکن دن بدن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا رجوع الی اللہ زیادہ ہوتا، ہمارے اندر خوف خدا زیادہ ہوتا، لیکن دن بدن ہمارے اندر یہ چیز کم ہو رہی ہے اور غفلتیں زیادہ ہو رہی ہیں ہمارے اندر۔ جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں تو جب بھی جمعے کا دن آتا ہے آسمان پر خوف طاری ہوتا ہے، زمین پر خوف طاری ہوتا ہے،
چرند پرند پر خوف طاری ہوتا ہے، پہاڑوں پر خوف طاری ہوتا ہے، سمندر پر خوف طاری ہوتا ہے کہ کہیں اس جمعے کو قیامت قائم نہ ہو جائے، اور ہم خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں۔ بس ایک وہ واحد غافل انسان ہے کہ وہ خوف محسوس نہیں کر رہا ہے، باقی اس کے علاوہ ساری مخلوقات اس دن خوف محسوس کرتی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جمعے کا دن بڑا عظیم دن، اس کو صرف رسم سمجھ کر نہ گزارا کرے، بلکہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا دن ہے۔ مسلمانوں کے اندر جب اجتماعیت ہوتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو جو مقاصد اس کے ہیں وہ مقاصد ہمیں حاصل کرنے چاہیے۔ اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں بالخصوص جمعے کے لیے، ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہماری زندگیوں میں ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی روزمرہ زندگی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بتائی ہوئی سنتیں ہیں، دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کریں گے تو ہم بہت بڑے خسارے سے بچ جائیں گے، فتنوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ آج ہم طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہیں، وجہ کیا ہے؟ پہلے ہم سوتے تھے کم از کم دعا پڑھ کے سوتے تھے، آیت الکرسی پڑھ کے سوتے تھے، کوئی تلاوت کر کے سوتے تھے۔ آج وہ ٹرینڈ ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمارا ٹرینڈ یہ بن چکا ہے کہ ہم موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ جب تک موبائل نہ دیکھیں ہمیں نیند ہی نہیں آتی، جبکہ آپ جتنے یہ بزرگ حضرات ہیں اپنی جوانی کی طرف دیکھیں کہ وہ اپنی جوانی میں کس طرح ذکر و اذکار، تلاوتیں ہو رہی ہیں، دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کا اہتمام ہو رہا ہے۔ آج وہ چیزیں مفقود ہو چکی ہیں۔ جب وہ چیزیں مفقود ہو چکی ہیں تو جب ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ ہم سے اٹھ گیا۔ جب بندہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے، اس کے اوپر شیطان اٹیک نہیں کرتا ہے۔ آج ہم نے وہ اعمال چھوڑے ہیں، ہم دن اور رات جو ہے طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہیں اسی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں ان کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ جمعے کے جو اعمال ہیں جو اہتمام سے کرنے چاہیے، ان میں پہلا عمل جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا۔ انسان کو پاک صاف ہونا چاہیے، جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، مسواک کرنی چاہیے، تیل وغیرہ لگا کے انسان جس طرح کسی مہمان کے پاس جا رہا ہوتا ہے، کسی کے ہاں مہمان نوازی کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو کتنا تیار ہوتا ہے انسان۔ تو جمعے کا دن کا بھی یہ حق ہے کہ انسان یہ تمام تر تیاریاں کرے اللہ رب العزت کے لیے، اس کے گھر میں آنے کے لیے وہ تیاریاں کرے، یہ اہتمام کرے۔ بخاری کی روایت ہے، لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، کوئی بھی شخص جو ہے وہ جمعے کے دن غسل نہیں کرتا ہے، یعنی یہاں پر نفی جو ہے وہ استفہام کے لیے ہے کہ جو شخص بھی جمعے کے دن غسل کرتا ہے وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، اور بقدر استطاعت جتنا اس کے وس میں ہے، جتنا اس کی طاقت میں ہے، وہ اتنی پاکی حاصل کرتا ہے۔ وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، تیل وغیرہ لگاتا ہے، او یمسہ من طیب بیتہ، گھر میں جو بھی خوشبو میسر ہے وہ لگاتا ہے، ثم یخرج، پھر وہ نکلتا ہے، فلا یفرق بین اثنین، دو نمازیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان توڑ پیدا نہیں کرتا ہے۔ اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، مسجد میں آ کر گردنوں کے اوپر سے پھلانگ کر نہیں جاتا ہے، یا باہر کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وَيُصَلِّ مَا كُتِبَ لَهُ، وہ نماز پڑھتا ہے جو اس پر فرض کی گئی ہے، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ، یا دوسری روایت میں آتا ہے إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى، جب کوئی شخص یہ کام کر کے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک جو ہے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ عام روٹین میں بھی تو ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن جب ہم جمعے کے لیے یہ اہتمام کریں گے اور جمعے کے لیے بالخصوص ایک مینجمنٹ رکھیں گے
تو پھر جو ہے اللہ رب العزت ہمارے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے۔ اور خاص طور پر کپڑے جب انسان پہنتا ہے تو کوشش کریں کہ سفید کپڑوں کا اہتمام فرمائیں یا سفید سے ملتے جلتے۔ حدیث میں آتا ہے البسوا من ثیابکم البیاض، سفید کپڑے پہنو، فإنها الخیر، اس لیے کہ اس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سفید کپڑے پہنو فإنها اطہر واطیب، اس لیے کہ یہ پاکیزہ ہیں اور عمدہ ہیں۔ انسان کے اندر جو وحشت یہ ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ اور علماء بھی لکھتے ہیں کہ صلحاء کا لباس یہ جو ہے سفید لباس ہے، سفید لباس میں انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے خود بخود، تو اس وجہ سے سادگی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، تو سفید لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسواک کا اہتمام کریں، خوشبوؤں کا اہتمام کریں۔ ترمذی کی روایت ہے اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ ایک ہے الحیا، انسان کو حیادار ہونا چاہیے، بے حیا نہیں ہونا چاہیے، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے حیادار ہونا۔ اسی طرح والتعطر، خوشبو لگانا، یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ والسواک، مسواک کرنا، والنکاح، اور نکاح کرنا، یہ 4 چیزیں جو ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں حدیثوں میں مذکور ہیں، یہ تمام انبیاء کی سنتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر خوف محسوس نہ ہوتا مشقت کا کہ میری امت حرج میں مبتلا ہو جائے گی، اگر اس چیز کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم کرتا کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کرے۔ مسواک کے اتنے فائدے ہیں، اور صرف روحانی نہیں بلکہ طبی بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں، اس وجہ سے مسواک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو دوسرا عمل جو ہے، ایک تو یہ ہے پاکیزگی حاصل کرنا۔ عام زندگی میں ہم جس طرح کتنے اہتمام کرتے ہیں، کوئی اہم بندہ آ رہا ہو یا کسی اہم ترین بندے کے پاس ہم جا رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تو کوئی اہم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو سب سے آگے رکھنا چاہیے اس ذات کو، تو جب ہم اس کے پاس آئیں تو میلے کچیلے کپڑے کوشش کریں ان میں نہ آئیں، اپنے آپ کو اہتمام کے ساتھ دیکھیں۔ ہم پوری زندگی میں کوئی ضروری کام ہوتا ہے، ہم اس کے لیے ٹائم بھی نکالتے ہیں، ہم اس کے لیے صفائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اگرچہ ٹائم نہ ہو ہم پھر بھی ٹائم نکالتے ہیں، لیکن نماز ہے تو ٹائم مل گیا تو ہم پڑھ لیتے ہیں، کوئی ضروری کام پیش آ گیا تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کام کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ انسان کی روٹین تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو دوسرا آپ کو بلانے والا ہے وہ آپ کو نماز کے ٹائم میں کال بھی نہ کریں، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ نماز میں ہو، اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اگر میرا فلاں دوست ہے اس کو میں اس ٹائم کسی کام کے لیے کہوں گا تو آگے اس کا نماز کا ٹائم آ رہا ہے، وہ خود بخود نہیں کہے گا، اس لیے کہ آپ کی روٹین سے واقف ہے وہ۔ تو اپنی زندگی کا معمول اس طرح بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے لیے کوشش کریں جلدی آئیں، احادیث کے اندر اس کی بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی۔ ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن فرشتے دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کون پہلے آ رہا ہے کون بعد میں آ رہا ہے، لکھتے ہیں ان کا ثواب۔ جو شخص پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب لکھتے ہیں گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ خرچ کر دیا ہو، قربان کر دیا ہو، اتنا ثواب وہ لکھتے ہیں۔ اور جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے اتنا ثواب لکھتے ہیں گویا کہ اس نے ایک گائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی۔ اور کوئی شخص تیسری گھڑی میں آتا ہے تو اس کے لیے اتنا ثواب لکھا جاتا ہے گویا کہ اس نے ایک مینڈا اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیا ہو، قربان کر دیا۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو اگلی گھڑی میں آتا ہے اس نے گویا کہ ایک مرغی اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دی۔ اور آخری جس نے انڈا اللہ رب العزت کے راستے میں
قربان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں، جب امام خطبے کے لیے آتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کرتے ہیں، وہ بھی آ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا ثواب ہے صرف کس چیز میں؟ جلدی آنے میں۔ میرے بھائی کوشش کریں جلدی آنے کی۔ یہاں پر ہر کسی کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، مسجد والوں کی طرف سے، امام کی طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات نماز کا ٹائم کچھ اور بتایا ہوتا ہے اور آدھا گھنٹے بعد میں نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کی طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے، وہ لیٹ آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، اس وجہ سے وہ بھی یہاں سے ٹائم کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا مزید سپینڈ کر دیں۔ تو جب دونوں طرف سے، دونوں اطراف سے اپنے اپنے ٹائم کی پابندی ہوگی، جلدی آنے کی کوشش ہوگی، تو ایک بہت بڑا ثواب جو انسان کے مقدر میں اللہ رب العزت نے رکھا ہوتا ہے اسے انسان حاصل کر لیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص مسجد میں آیا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو وہ لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے پھلانگ کر آگے آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس فقد آذیت و آنیت، بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ایک تو آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے اور دوسرا آپ تاخیر سے آ رہے ہیں۔ تو تاخیر سے آنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک وعید یا غصے کا اظہار کیا ہے تو جو شخص سرے سے جمعہ ہی چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیسی کیسی وعیدیں ہوں گی میرے بھائی۔ خود اندازہ لگائیں، ایک شخص تاخیر سے آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غصے کا، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو شخص جمعہ چھوڑ دے، پھر کئی جمعے چھوڑ دے، پھر لاپرواہ ہو، وہ اپنے آپ کو کتنا خسارے میں ڈال رہا ہوگا میرے بھائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کبھار میرے دل میں آتا ہے کہ میں کسی شخص کو حکم کروں کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائے اور میں جاؤں ان لوگوں کو جلا ڈالوں، یتخلفون من الجمعہ، جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اپنے گھروں میں، بغیر کسی عذر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ اقوام من وَدَعِهِمُ الْجُمْعَاتِ، یا تو لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے۔ اور جب کسی کے دل کے اوپر مہر لگتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کتب من المنافقین، اس کو منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ من ترک ثلاث جمع تہاونا من غیر عذر طبع اللہ علی قلبی، جو شخص 3 جمعے پے در پہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، من ترک ثلاث جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین، جو 3 جمعے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے اس کو منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح احادیث ہے میرے بھائی۔ تو ایک تاخیر کے اوپر الگ وعیدیں ہیں، اور دوسرا جو شخص سرے سے جمعہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تو فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو۔ بڑی سخت باتیں اس کے حوالے سے کی ہیں میرے بھائی۔ اس وجہ سے جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الکہف کا اہتمام فرمائیں۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیاتیں یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے اسے محفوظ کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العزت نے 4 فتنوں کا ذکر کیا ہے، ایک دین کے فتنے کا، دوسرا مال کے فتنے کا، تیسرا علم کے فتنے کا، چوتھا اقتدار کے فتنے کا ذکر کیا ہے۔ تو جو شخص سورۃ الکہف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا دیتا ہے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، اللہ تبارک و تعالی 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور جو ہے وہ روشن کر دیتے۔
علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نور سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر ایک روشنی پیدا کر دیتے ہیں، اسے ہدایت عطا کرتے ہیں، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان وہ طرح طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یہ اس نور کی برکت سے میرے پاس۔ تو لہٰذا جمعے کے دن سورۃ الکہف کا بھی اہتمام کیا کریں۔ جب جمعرات کے دن سورج غروب ہو جاتا ہے اس ٹائم سے سورۃ الکہف کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور جمعے کے دن جب سورج غروب ہوتا ہے اس ٹائم تک کسی بھی وقت آپ سورۃ الکہف پڑھ سکتے ہیں۔ رات کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں، دن کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے اسے ایک روحانی طاقت عطا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے میرے بھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی بھی روایت ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، جب تک وہ کسی حرام کا سوال نہیں کرتا۔ جتنی بھی خیریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں۔ مفسرین اسی طرح محدثین لکھتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ اس سے مراد جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا جو ٹائم ہے، اور ایک اور ٹائم بھی ہے زوال کے بعد سے لے کر جب نماز ختم ہوتی ہے اس وقت تک کا بھی ٹائم، لیکن زیادہ تر جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ جو عصر کے بعد کا ٹائم ہے اس میں انسان جو دعائیں مانگتا ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں، احادیث میں بھی آیا ہے کہ اس ٹائم میں زیادہ سے زیادہ درود کی کثرت کرنی چاہیے، درود بھیجیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے میرے بھائی؟ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جب انسان اپنی زندگی میں ان کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔